السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا اور ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے گھرانے پر اور صحابہ اکرام پر سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں کا نزول اللہ رب العزت فرماتا رہے. معزز سامعین، پچھلی کلاس میں اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں پر چلنے والوں کی خوبیاں یا چلنے والوں پر دیے جانے والے انعامات کے تعلق سے تھا، اور اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کرنے والوں کا انجام، کہ ان کی دنیا کس طریقے سے تباہ اور برباد ہوگی اور ہو گئی، اور آخرت ان کی کس طریقے سے تباہ اور برباد ہوگی. اس حکم سے دو فریق ہوئے، ایک وہ جنہوں نے سمعنا وأطعنا کہا، سنا اور اطاعت کی، یعنی اللہ کے نبی کی فرمان کو سنا اور اطاعت کی، اللہ کے فرمان کو سنا اور اطاعت کی. یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو مومن کہلائے، یعنی ایمان والوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کو جو لوگ پورا نہیں کرتے، یہ صفت منافقوں کی ہے کہ وہ وعدہ تو کرتے ہیں لیکن پھر اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں، مڑ جاتے ہیں. آج کی کلاس میں گھر کے اندر رہنے کے آداب کے تعلق سے آیت مبارکہ آ رہی ہے، اور کھانے کے آداب کے متعلق آیتیں آئے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اس کلام کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پہ تدبر کرنے، اور ایمان لا کر کے عمل کرنے اور عمل کی بنیاد پر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 58. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں. دائیں ہاتھ مالک ہیں سے مراد جو تمہارے غلام ہیں، مرد یا عورتیں، یعنی غلام یا لونڈیاں، عورتیں، اور جو تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، یعنی وہ نابالغ بچے جو بالغ نہیں ہوئے، بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے. تو پہلا حصے میں جو کہا گیا کہ اے ایمان والو، تمہارے غلام مرد اور عورتیں جو تمہارے دائیں ہاتھ کے مالک ہیں. تو آج کے دور میں یہ رواج تو نہیں ہے کہ انسان کو خریدا جائے اور خرید کر کے اسے جس طرح چاہے اس سے کام لیا جائے، لیکن نوکر کا معاملہ ابھی بھی ہے کہ ہم کسی کو ایک اجرت پر رکھ کر کے اور ایک ٹائم پیریڈ کے مطابق اس سے کام لیتے ہیں. جیسے 10 بجے سے لے کر کے شام کے 6 بجے تک اگر ہم نے کسی کو نوکری پر رکھا ہے تو ہم جو کہیں گے وہ اس کام کو وہ کرے گا. تو ایسے لوگ جو ہمارے ماتحت ہیں، اور وہ لوگ جو بالغ نہیں ہوئے، ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، انہیں چاہیے کہ تم سے 3 بار اجازت مانگی
یعنی 3 اوقات میں 3 وقتوں میں تم سے وہ اجازت مانگے. اجازت کس چیز کی مانگے؟ یعنی آپ کے کمرے میں آنے کی، آپ کے گھر میں آنے کی، شوہر بیوی کے بیچ میں جو پرائیویسی ہوتی ہے اس کے اندر آنے کی اجازت مانگنا چاہیے انہیں. وہ گھر کے نوکر ہی ہو یا گھر کے وہ بچے جو نابالغ ہیں، اپنے بچے ہو یا دوسرے کے بچے. یہاں پہ سب بچے کہا اللہ رب العزت نے جو نابالغ بچے ہیں تمہارے گھر کے، انہیں چاہیے کہ جب وہ گھر کے اندر آئیں تو 3 وقتوں میں اجازت مانگنا ان کے لیے زیادہ ضروری ہے، یا 3 وقتوں میں ہی اجازت انہیں مانگنا ہے. اور وہ 3 وقت کیا ہے؟ نماز فجر سے پہلے، یعنی نماز فجر سے پہلے اگر کوئی اس گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے، یا مان لیتے ہیں کہ گھر ایک ہی کمرے کا ہے اور کوئی اس وقت آ رہا ہے شوہر اور بیوی کے بیچ میں، تو اسے چاہیے کہ اگر وہ فجر کے پہلے آ رہا ہے تو وہ سیدھے اندر داخل نہیں ہوگا، بھلے ہی اس گھر کا وہ نوکر ہے، اس گھر کا وہ بچہ ہے، نابالغ ہی بچہ کیوں نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ اجازت دے کر کے آئے نماز فجر سے پہلے. اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتار لیتے ہو، یعنی ہلکے کپڑے جب تم دوپہر کو پہن لیتے ہو تو اس وقت بھی، کیونکہ سونے کے لیے، اور یہ بھی دیکھیں آپ کہ آج سے 1450 سال پہلے بھی یہی رواج تھا یا یہی طریقہ کار تھا کہ جب لوگ آرام کے لیے جاتے تھے اپنے کمرے کے اندر سونے کے لیے جاتے تھے تو وہ ہلکے کپڑے پہنا کرتے تھے. جیسے آج بھی نائٹ ڈریس وغیرہ جو ہوا کرتی ہے تو ہلکے کپڑے پہنتے تھے، جو سوٹ بوٹ پہ وہ رہتے ہیں وہ کپڑے نہیں پہنتے تھے. تو دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو یعنی ہلکے کپڑے پہنتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد بھی اگر کوئی داخل ہو رہا ہے تو وہ اجازت دے گا. ان 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں، یعنی ان 3 وقتوں میں یہ تمہارے پرائیویسی کے وقت ہیں کہ تم میاں بیوی کے بیچ میں جو کچھ بھی صلاح مشورہ ہونا ہے، جو کچھ بھی پلاننگز ہونا ہے، جو باتیں ہونا ہے، یہ دوسروں سے پردے میں رہے گی. اور اس وقت میں تمہارے کپڑے بھی ہلکے ہوا کرتے ہیں پردے کے. ان اوقات کے بعد بلا اجازت آنے پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے. مطلب ان اوقات کے بعد، ان وقتوں کے بعد اگر وہ آ جاتے ہیں بغیر اجازت، گھر کے اندر جو کام کرنے والے ہیں یا گھر کے جو بچے ہیں انہیں اجازت ہے. اور نماز عشاء کے بعد اجازت ہے. تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آتے جاتے ہو. واقعی بچے لوگ بھی بکثرت آتے جاتے ہیں کمرے کے اندر، اور نوکر چاکر بھی آتے جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا بکثرت تم ویسے بھی آتے جاتے ہو. اور اسی طرح تمہارے لیے ہم اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی آیتیں تمہارے لیے بیان کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس سے فرمایا. اور آیتیں آپ جانتے ہیں، آیتیں اس کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی نشانیاں ہوتی ہیں. اس میں قرآن مقدس بھی ہے، اور واقعی قرآن نشانی ہے. یہ نشانی یعنی پہچان کہ واقعی یہ کلام، یا جس آیتوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے سورج کو دیکھیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو کسی انسان نے بنایا ہے. اس کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ واقعی یہ تو ساری کائنات کے بنانے والے نہیں بنایا. اسی طریقے سے یہ آیت کو بھی اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ یہ آیت تمہارے لیے نشانی ہے. اور واقعی اس کے اندر جو عبرتیں اور نصیحتیں ہیں یہ انسان کے لیے اتنی ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان ان احکام و مسائل کو نہیں جانتا. وہ معذب جو اپنے آپ کو معذب سمجھتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی اگر آپ پڑھ لیں تو یہ احکام و مسائل نہیں ملیں گے، یہ حکمت بھری باتیں نہیں ملیں گی کہ گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے اس کے اندر کتنی عبرتیں ہیں. سب سے پہلے آپ غور کریں، اور ان عبرتوں پر اگر عمل نہیں کریں گے تو نقصانات کیا ہوں گے. سب سے پہلے آپ یہ غور کریں گے کہ اس میں کتنی عبرتیں ہیں، کتنی نصیحتیں ہیں، کتنی فائدے کی چیزیں ہیں، اور اگر اس پر ہم نے عمل نہ کیا تو کس قدر نقصان میں ہم جانے والے ہیں. یہ گھر کی اصلاح اور بچوں کی تربیت، نوکر کی تربیت. اب دیکھتے ہیں، آپ بات یہاں سے سٹارٹ کیا اللہ رب العزت نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. حکم تو ایمان والوں کو ہے، لیکن آرڈر دیا جا رہا ہے نوکروں کو اور نابالغ بچوں کو. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بات شروع ہوتی کہ اے نوکروں یا اے غلاموں اور اے نابالغ بچوں، تم ان کے گھروں میں مت جاؤ. مطلب
شوہر اور بیوی کے کمرے میں تم نہیں جا سکتے بغیر اجازت کے، اجازت لے کر کے جاؤ، یہ 3 وقت ہیں، ان 3 وقتوں میں تو تمہیں اجازت لینا ہی ہوگا، ایسا ہونا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کہا، یہ کہا کہ مومنوں تمہیں چاہیے کہ تم اپنے نوکروں کو اور تم اپنے غلاموں کو یا بچوں کو اس طریقے سے انہیں نصیحت اور وصیت کرو۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ جو غلام ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے عمل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، تو غلام کو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایسا کرو تو وہ اختیار کچھ بھی نہیں رکھتا نا، وہ تو وہ کرے گا جو مالک کہے گا۔ آج بھی نوکر خود اختیار نہیں رکھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے دکان میں جو چاہے وہ کر لے، یا جس بھی جگہ میں وہ ملازم ہے تو وہ جو چاہے وہ کر لے۔ اور دوسرا یہ کہ بچے کو اگر کہا جاتا ہے، نابالغ بچے کو، تو نابالغ بچے کے اوپر شریعت ہی نہیں ہے۔ 3 لوگوں کے اوپر سے شریعت اٹھا لی گئی ہے، ایک پاگل کے اوپر، دوسرا نابالغ بچہ، اور تیسرا سویا ہوا انسان۔ ان کے اوپر اسلام کی کوئی حد نہیں لگتی، کوئی دھارا نہیں لگتی، کوئی ان کے اوپر کوئی جرم نہیں عائد ہوتا، کیونکہ پاگل وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور سویا ہوا اسے بھی نہیں خبر ہے، اور نابالغ بچے کے اوپر بھی کوئی الزام نہیں لگتا ہے۔ تو نابالغ بچے کو آرڈر اللہ رب العزت نے نہیں دیا، مومنوں کو آرڈر دیا۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کی تربیت کرے۔ بچے نابالغ ضرور ہیں لیکن بچوں کی اسی وقت میں تربیت کی جائے گی، اور نوکر جو ہمارے ماتحت ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تربیت کریں، ان کے وقت کے نماز کے وقت میں ان کو نماز کے لیے چھوڑیں، اور بھی جو دوسرے احکام و مسائل ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ احکام و مسائل بھی ہم اپنے ماتحت لوگوں کو سنائیں، سکھائیں۔ اور ماتحت سے سوال کیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی رعیت سے، تم اپنے ریورز کے مطلب جس کے بھی تم ذمہ دار ہو، اس ذمہ دار جو شخص ہے اس سے اللہ رب العزت حساب لے گا کہ تمہارے ماتحت یہ لوگ تھے، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اور اولاد کے لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا قودھا الناس والحجارہ، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ تو یہاں پر اولاد کو بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ انہیں چاہیے کہ وہ ایسے وقتوں میں کمرے کے اندر داخل نہ ہو۔ پہلی بات پتہ چلی کہ اس میں تربیت کا حکم دیا اللہ رب العزت نے مومنوں کو۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ بچپن میں جو اللہ رب العزت نے ان کی بچپن کی زندگی، اور بچپن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ شعور نہیں رکھتے، اور ایسے حالات میں اگر وہ کمرے کے اندر داخل ہو جائیں جبکہ شوہر اور بیوی نے ہلکے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور یا ان کو قربت کی حالت میں یہ لوگ دیکھ لیں، تو یہ ایک ذہنی طور پر جو ہے ذہن کے وہ شکار ہوں گے، ایک ٹینشن اور ڈپریشن کے شکار ہوں گے کہ ہم نے کیا دیکھا۔ تو گویا کہ بچوں کو بچپنا نہیں چھیننا ہے ان سے، وہ عمر میں اللہ رب العزت نے ان باتوں کو ان سے چھپا کر کے رکھا ہے، تو کوئی حکمت ہے اس میں۔ اس عمر میں اگر ہم ان کو وہ چیزیں دکھائیں، یا انسان یہ سوچے کہ یہ تو سمجھدار ہے نہیں، اس سے تو کوئی عقل ہے نہیں، یہ 3 سال کا ہے، 4 سال کا، یا 5 سال کا ہے، تو کوئی دقت نہیں ہے، ان کے ساتھ ہم فری رہ سکتے ہیں۔ تو اس سے اللہ رب العزت نے روک دیا کہ بچپنا بچوں سے نہیں چھیننا ہے۔ وہ ایسی چیزیں اگر دیکھیں گے تو وہ ذہنی طور پر پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہم نے کیا دیکھا۔ اور اس تعلق سے اگر آپ ریسرچ بھی دیکھیں کہ اس کے کیا اثرات بچوں کی زندگی کے اندر پڑتے ہیں، سوچ کے اندر پڑتے ہیں، کیسی بے حیائی ان کے اندر بچپن سے ہی آ جاتی ہے۔ پھر کچھ بچوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت چھوٹے ہیں لیکن بے حیائی ہے ان کے اندر، ان کو خود نہیں سمجھ رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کو بے حیائی سکھائی جا رہی ہے گھر کے اندر۔ بتائیں، انسان خود نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے، اور یہ احکام اللہ رب العزت نازل کر رہا ہے، واقعی یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات، شوہر اور بیوی کی پرائیویسی کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ 3 ٹائم میں تم آپس میں رہتے ہو، تو اس وقت بچوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی روک دو اندر آنے سے، یعنی تمہیں آپس میں بات کرنے کے لیے، صلاح مشورہ کرنے کے لیے، گھر کے اندر کیا چل رہا ہے، خاندان میں کیا ہو رہا ہے، رشتہ داروں میں کیا ہو رہا ہے، ان سب باتوں کے لیے بھی تمہیں خالی وقت چاہیے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو شوہر
اور بیوی ایک دوسرے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں، کبھی شوہر یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں اب ہم کو ساتھ میں نہیں رہنا، یا کبھی بیوی کہہ دیتی کہ اب ہم کو ساتھ میں نہیں رہنا، بچے بڑے ہو گئے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، اور یہ دونوں اپنے اپنے طور پہ ذہنی طور سے ٹینشن میں رہا کرتے ہیں۔ ہمارا خالق اس بات کو جانتا ہے کہ اگر یہ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے، کیونکہ بڑھاپے میں تو کوئی ایک دوسرے سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتا، تو یہی ایک دو بوڑھا بوڑھی ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو صلاح مشورہ کر کے اپنے دلوں کو ہلکا کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو بھی پرائیویسی اگر نہیں ملی تو کیا حالت ہوگی ان کی؟ اللہ اکبر۔ دوسری، ہلکے کپڑے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم دوپہر کو ہلکے کپڑے پہن لیتے ہو، یعنی رات میں جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو ہلکے کپڑے پہنتے ہو، تو یہ ہلکے کپڑے جب ہم نے پہن لیے ہیں تو ہمارے بھی بچے اندر نہیں آئیں گے۔ تو خاتون کا ہلکے کپڑے پہننا یہ صرف اس کے شوہر کے لیے، اس کے شوہر کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے یا آرام سے سونے کے لیے، کیونکہ جب انسان سویا ہوا رہتا ہے تو ایک بے ہوشی کا عالم رہتا ہے، اور بے ہوشی کے عالم میں یعنی سونے کی حالت میں اسے نہیں پتا کہ اس کا ہاتھ کہاں پر ہے، سر کہاں پر ہے، اور اس کے کپڑے کہاں پر ہے، تو ایسی حالت میں تمہارا بچہ بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ اور بہت افسوس کی بات، نوکر بھی نہیں آئے گا اندر، نوکر بھی نہیں آئے گا۔ اور بہت افسوس کی بات کہ ہمارے مسلمان گھرانے میں ایسے ہلکے کپڑے پہن کر کے خواتین پورے گھروں کے اندر گھوما کرتی ہیں۔ آپ غور کریں، ایک بہو اور بیٹا ایسے کپڑے پہن کر کے ساس و سسر کے سامنے آئے، اور ساس و سسر کے سامنے تو بہت دور کی بات ہے، ایسے ہلکے کپڑے، اور آپ سمجھ رہے ہیں ہلکے کپڑے سے کیا مراد ہے، کون کون سے کس کس قسم کے کپڑے آج کل معاشرے کے اندر چل رہے ہیں، نائٹی کے نام سے، نائٹ ڈریس کے نام سے، اور وہ ڈریس پہن کر کے اپنے دیور کے سامنے آئے، دیور کے دوستوں کے سامنے، شوہر کے دوستوں کے سامنے، گھر کے اندر اور دوسرے لوگ ہیں اور بچے ہیں، نوکر چاکر ہیں، ان کے سامنے آئے۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا؟ یہ ہمارے سامنے آئے دن کی خبریں ہیں کہ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں، دیور کے ساتھ ہو یا سسر کے ساتھ ہو یا نوکروں کے ساتھ ہو، اس راستے کو اللہ رب العزت نے بند کر دیا۔ اور اس تعلق سے اگر ہم غور کریں، اچھا اس کے نقصانات اگر ہم دیکھیں، جیسے اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی آیتیں ہیں اور اللہ خوب جاننے والا ہے اور خوب حکمت والا ہے، اس کے اندر ان احکامات کے اندر کس قدر حکمتیں ہیں، یہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں کچھ کو ہم سمجھ پا رہے ہیں، لیکن بچوں کے اندر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، جو لوگ روزانہ دیکھ رہے ہیں، ایسی چیز ان کے اندر کیا بے حیائی پیدا ہوتی ہے، اور ایسے لباس پہن کر کے خاتون اگر پورے گھر کے اندر گھوم رہی ہے، کبھی اس کے ہاں کوئی نوکر کام کرنے والا آ رہا ہے، کبھی کوئی رشتہ دار آ رہا ہے، کبھی گھر کے لوگ ہیں، یہ کیا حیا کا جنازہ نکالنا نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہو وہ کرو۔ جب حیا ہی زندگی سے نکل گئی، ایمان کی 60 سے زیادہ ساخیں بتائی گئی ہیں، اور بھی دوسری جگہ اور ساخیں بتائی گئی ہیں، اور حیا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اب جب حیا ہی کسی کے اندر سے نکل جائے تو گویا کہ ایمان کی ایک شاخ ختم ہو گئی۔ آپ سمجھیں کتنا بڑا مسئلہ یہ، مومن کے اندر سے حیا نکل جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایسے کپڑے پہن کر کے گھر کے اندر اپنے بچوں کے اور ساس سسر کے اور دیوروں کے سامنے رہنا، اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث اس تعلق سے، تو اس کے نقصانات میں پہلے بتا رہا تھا کہ بچوں کے اندر بھی ایک بہت گہرا اثر پڑتا ہے، جو وہ بول بھی نہیں سکتے، وہ کیونکہ سمجھ ہی نہیں پا رہے، اور سمجھ نہیں پا رہے تو اس لیے وہ پریشانی میں بھی ہے کہ یہ ہم نے کیا دیکھا، یہ کیا ہوا، یعنی بچے سے بچپنا ہم نے چھین لیا، اور میاں بیوی آپس میں یعنی شوہر اور بیوی آپس میں نہیں رہ پانے کی وجہ سے ان کے اندر بھی آپس میں تناؤ ہے، وہ آپس میں کوئی چیز ڈسکس نہیں کر پا رہے نا۔ گھر کے کئی معاملات ہوتے ہیں، خاندان کے کئی معاملات ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے کئی معاملات ہوتے ہیں، اور ہلکے کپڑے سے کیا کیا نقصان ہے وہ بھی سامنے۔ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑے جرم کو دعوت دینے والا اور اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردہ اور بے حیائی عورتوں کے لیے بڑا شدید وعید بیان فرمائی ہے، یعنی بڑی
شدید اللہ رب العزت کا بہت بڑا غصہ بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں کے دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا. مطلب دو قسمیں ایسی دیکھا میں نے جہنمیوں کی کہ ایسی قسم کے جہنمی میں نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کے دموں کے مانند کوڑے ہوں گے. مطلب اس ٹائم میں ایسے لوگ نہیں پیدا ہوئے تھے. بیل کے دموں کے مانند ان کے پاس کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے. آپ نے دیکھا ایسا کوئی شخص آج کے اس دور میں جس کے پاس ایسی چیز ہو کہ جو بیل کے دم کی طرح ہو. بیل کی دم کیسی ہوتی ہے کہ اوپر سے اس کے اندر بال نہیں ہوتے اور نیچے میں ایک گچھا ہوتا ہے بال کا. ایسے شخص کو آپ نے کہاں دیکھا ہے؟ غور کریں. یہ مزاروں میں جو مجاور ہوا کرتے ہیں ان کے پاس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو نیچے سے کچھ مور کے پر یا اس طریقے سے کوئی چیز ہوتی ہے جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور اوپر سے جو ہے موٹی چیز ہوتی ہے اور اس سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں اور اس کو مارنے کو وہ تبرک سمجھتے ہیں. یعنی ہمیں کچھ عطا کر دیا گیا, پرساد دے دیا گیا, آشیرواد دے دیا گیا, کچھ عطا کر دیا گیا, کچھ ہم کو مل گیا. یہ وہ مورچل مارنا. تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایسے لوگ کے کیونکہ یہ شرک ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑا گناہ. دوسرا آپ نے فرمایا کہ مردوں کو مائل کرنے والی ایک دوسرے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے, اور ایک وہ عورتیں جو کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی. ایک ایسی عورتیں بھی میں نے جہنم میں دیکھا, یا جہنم کی قسموں میں دو قسم کے لوگ دیکھا کہ ایسے جہنم میں نہیں دیکھا, یعنی ایسے عذاب ہونے والے لوگ نہیں دیکھا. ایک وہ عورت بھی ہے جو کپڑے تو پہنے گی لیکن برہنہ ہوگی. تو ایسے ہلکے کپڑے شوہر کے لیے تو پہنے جائیں گے اور جتنا بھی اچھا لباس پہن سکے اور جتنا بھی زیادہ مائل کرنے والا اپنے شوہر کو, اس کو اٹریکٹ کرنے والا, ہم جیسا بھی چاہیں لباس اور جیسی چاہیں خوشبو اور جیسا چاہیں ویسا بننا سنورنا سب کر سکتے ہیں, لیکن باہر والے کے لیے نہیں کر سکتے, دوسرے مرد کے لیے نہیں کر سکتے. یہ مرد کے ساتھ شرک ہوگا, یعنی مرد کے حق میں کسی اور کو شریک کرنا ہوگا. تو ایسی عورت جو ایسے لباس پہن کر کے اور لوگوں کو مائل کرتی ہے, اپنے شوہر کا نہیں لوگوں کو مائل کرتی ہے. اب اس کپڑے سے جب گھر کے اندر وہ گھوم رہی ہے تو سسر بھی مائل ہو رہا ہے, دیور بھی مائل ہو رہا ہے, دوسرے بھی مائل ہو رہے ہیں, گھر کے نوکر چاکر بھی مائل ہو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا ایک وہ عورتیں جو کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی, مردوں کو مائل کرنے والی ہوں گی. ظاہر سی بات ہے کہ کپڑا مائل کرتا ہے اور خود ان کے طرف مائل ہونے والی ہوں گی, یہ خود بھی ان کے طرف مائل ہونے والی ہوں گی, ان کے طرف اٹریکٹ ہونے والی ہوں گی. ان کے سر کیا بختی اونٹ کے مانند کی طرح ایک طرح جھکا ہوا ہوگا. ان کا جو سر ہے بختی اونٹ کے مانند ایک طرف جھکا ہوا ہوگا, یعنی ایک جوڑا سر کے اوپر لگاتی ہوگی یہ. تو جوڑا لگانے سے کیا ہوتا ہے, گردن اور پیٹھ نظر آتی ہے اور اس سے بھی مرد مائل ہوتا ہے. تو یہ جوڑا لگانے والی ہوں گی, وہ جنت میں نہیں جائیں گی. کس نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ عورت نماز پڑھنے والی بھی ہے, روزہ رکھنے والی بھی ہے, حج کرنے والی بھی ہے, زکات دینے والی بھی ہے, تہجد گزار بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اگر یہ حرکت اس کے اندر ہے کہ وہ ایسے کپڑے پہنتی ہے کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی وہ اس کا جسم اس کو نظر آتا ہے, یعنی وہ برہنہ ہوتی ہے, یا تو پتلے کپڑے ہوتے ہیں یا ٹائٹ کپڑے ہوتے ہیں یا ایسے کپڑے ہوتے ہیں جس سے جسم نظر آتا ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ہلکے کپڑے میں ہوتی ہے جو رات کے کپڑے ہوا کرتے ہیں, یا باہر بھی جو آج کل تو لوگ گھر کے اندر کیا باہر بھی لوگ پہن کر کے جا رہے ہیں. تو ایسی خاتون اور وہ ایسے جوڑے باندھتی ہے جس سے ان کی گردن اور پیٹھ بھی نظر آتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو جنت میں نہیں جائے گی. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گی. حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے دوروں سے آتی ہے, یعنی اتنی میلوں سے اتنے دوروں سے جنت کی خوشبو آئے گی, لیکن یہ وہ خاتون ہے کہ اس کی خوشبو بھی یہ حاصل نہیں کر پائے گی. مسلم شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2128. مسلم شریف حدیث نمبر 2128. اس کے پاس آئیے آخر میں ایک بار اس آیت کو پھر سے دیکھتے ہیں. اے ایمان والو تم
غلاموں اور نوکروں، غلاموں اور لونڈیوں کو تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، جو تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے، یہ لوگ اور وہ لوگ جو تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے یعنی نابالغ بچے ہیں، چاہیے کہ تم سے 3 اوقات میں اجازت مانگے، نماز فجر سے پہلے، اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتار لو یعنی ہلکے کپڑے پہن لو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں، یعنی شوہر اور بیوی کے آپس کے پردے کے لیے ہیں، ان کے آپس کے صلاح مشورے کے لیے، ان کے آپس کی ضرورتوں کے لیے۔ ان اوقات کے بعد نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے، مطلب ان اوقات کے بعد وہ آیا جایا کر سکتے ہیں۔ تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آیا جایا کرتے ہو، ویسے بھی تم آیا جایا کرتے ہو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے۔ یہ جو احکام و مسائل ہیں اس قدر ضروری احکام و مسائل ہیں کہ ہر کسی کی ضرورت ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ تمہارے لیے کتنے ضروری ہے، اور اس کی حکمت کو جاننے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت ہی بہتر جاننے والا ہے۔ ہم تو جتنا اپنے ذہن سے اور اللہ رب العزت سے دعا کر کے اس میں غور و فکر کر سکتے ہیں، لیکن اصل جاننے والا ان کی حکمتوں کا تو اللہ ہی رب العزت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ اب اس میں ایک اور غور کرنے والی بات کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ جو بھی لوگ کلاس میں ہیں وہ سب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسلام پر عمل کریں، یعنی قرآن پر عمل کریں، اور اس حدیث کے مصداق میں آ جائیں، اس حدیث کے خوش قسمت لوگوں میں آ جائیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، اس پر تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے دوست اور اس کے خاص بندے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے دوست کا بھی لفظ استعمال کیا اور خاص بندوں کا بھی استعمال کیا، تو اگر ہم اس قرآن پر عمل کریں گے تو اللہ کے خاص بندوں میں کہلائیں گے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو اس بات کی تعلیم دے کہ اس وقت میں آپ کو کمرے کے اندر نہیں آنا ہے، اور نوکروں کو بھی تعلیم دے کہ اس وقت آپ کو نہیں آنا ہے، اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں۔ یہ احکام ہے اللہ رب العزت کے، وہ بچپن سے ہی ان چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، اور نوکر بھی ہمارے گھر کی جو آنے جانے والے ہیں وہ بھی اس چیز کو سیکھ رہے ہیں کہ یہ احکام و مسائل ہیں، اور اس میں کوئی حیا کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے رب نے ہمارے لیے نازل کیا، تو اس پر بھی ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری آیت نمبر 59، اور جب تم میں سے لڑکے اور لڑکیاں مطلب بچے بلوغت کی حد کو پہنچ جائیں، بچے اور بچیاں بلوغت کی حد کو پہنچ جائیں۔ اکثر اوقات 15 سال میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ بلوغت کی عمر پہ پہنچتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ آب و ہوا کے ایٹماسفیئر میں اور کھانے پینے میں بھی یہ بات رہتی ہے کہ جہاں کا کھانا پینا الگ قسم کا ہوتا ہے اور اس کی آب و ہوا الگ ہوتی ہے، تو وہاں پہ بچے جلدی بھی بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے مکہ کے اندر کا جو آب و ہوا تھی اور وہاں کا جو کھانا پینا تھا، تو وہاں کے بچے بہت ہی جلدی بلوغت کی عمر کو پہنچتے تھے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر 15 سال کے بچے یا 11 سال کے یا 14 سال کے یا 15 سال تک کے بچے بلوغت کی عمر کو پہنچتے۔ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو 18 اور 19 سال بھی ان کو لگ جاتے ہیں اور وہ یہ ساری چیزوں کو نہیں جانتے۔ بلوغت کی عمر کو پہنچنے کی کیا پہچان ہے کہ لڑکا ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے اور احتلام ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور خواتین کے تعلق سے آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت مانگ کر کیا ہے، جس طرح ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت مانگا کرتے رہے ہیں۔ تو ان کے لیے اور الگ سے اللہ نے احکام کیا کہ انہیں بھی چاہیے کہ یہ اب اجازت مانگ کر کے گھر کے اندر آئیں گے۔ اپنے گھر میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ دوسروں کے گھر میں اگر ہم کو جانا ہے تو وہاں تو ہمیں اجازت مانگنا ہی ہے، لیکن ہم اپنے گھر کے اندر بھی داخل ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی وہاں پہ اجازت مانگنی ہوگی۔ اور خاص کر گھر کے اندر کئی کمرے بھی ہوا کرتے ہیں زیادہ تر لوگوں کے، تو وہ جو خاص کمرے ہیں جہاں پر کوئی شوہر اور بیوی رہتی ہے تو وہاں پر تو ہم جانے کے پہلے ہمیں اجازت لینی ہوگی۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اللہ جاننے والا ہے اور وہ بہت حکمت والا ہے۔ جیسے پچھلے دور میں ایک صحابی کا واقعہ آپ نے سنا تھا، حدیث سنا تھا کہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری 3 بہنیں ہیں، اور کیا میں ان سے بھی اجازت لے کر کے گھر کے اندر داخل ہوں؟ تو آپ نے کہا ہاں۔ تو
تو کہا رسول اللہ میری کفالت میں میری بہنیں ہیں، کیا میں ان سے اجازت لے کے؟ تو کہا کہ ہاں، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ وہ کپڑے بدل رہی ہوں اور تم وہاں پہ داخل ہو جاؤ؟ تو ایسی کیا کیا اس کے اندر حکمتیں ہیں وہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ یہاں پر آپ نے غور کیا ہوگا آیت نمبر 59 میں کہ یہاں مومنوں سے خطاب نہیں ہے کہ تم ایسا کرو۔ اب بچے بالغ ہو گئے تو اللہ رب العزت نے بالغ بچوں کو ڈائریکٹ خطاب کر دیا، اور کیا خطاب ہے کہ جب یہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو چاہیے کہ یہ جب داخل ہو تو اجازت لیں۔ اب جب بچہ بالغ ہو گیا تو گویا کہ شریعت اس کے اوپر نافذ ہو گئی ہے، اب اللہ رب العزت کا جو احکام ہے وہ ڈائریکٹ اس کے اوپر آنا شروع ہو گیا۔ اوپر بچے اور غلام تھے تو وہاں پر ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا اوپر والی آیت میں یعنی 58 میں، اور مومنوں کو خطاب کیا گیا تھا۔ یہاں بچے کیونکہ بالغ ہو گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو خطاب کیا۔ آیت نمبر 60، اور گھر بیٹھی رہنے والی عمر رسید عورتوں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، گھر میں بیٹھی رہنے والی وہ عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، یعنی یہ عمر دراز عورتیں، یہ زیادہ عمر والی عورتیں، تو ان کے لیے کچھ چھوٹ اللہ رب العزت کی طرف سے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار لے، یعنی اپنا حجاب اتار لے، اپنا برقع اتار لے۔ اب وہ بغیر برقعے کے بھی جا سکتی ہیں، جیسے ابن عباس اور رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 353 اور 354، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی اوڑھنیاں اور چادریں اتار لیں۔ اس دور میں یہ اوڑھنیاں اور چادریں یہی برقعے کا کام کرتی تھی، یعنی یہ جسم کو ڈھانکتی تھی، اور اب حجاب بن گیا ہے، برقع بن گیا ہے جو نیچے سے اوپر تک خواتین کو ڈھانک لیتا ہے۔ تو یہ برقع وہ عمر دراز عورتیں، اس زیادہ عمر والی جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں، یعنی جن کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ وہ چاہیں تو بغیر اس کے بھی رہ سکتی ہیں، جبکہ وہ اپنی زیب و زینت ظاہر کرنے والی نہ ہو۔ اور ایسی عمر دراز عورتیں جو ہوتی ہیں، خواتین جو ہوتی ہیں، مائیں ہوتی ہیں، وہ زیب اور زینت کی بھی کوئی خواہش مند نہیں ہوتی ہے اور والی نہ ہو، اور ان کا اس سے بھی بچنے کے لیے بہت بہتر، اچھا اگر وہ اس سے بچ جائے تو ان کے لیے اور بھی بہتر ہے، یعنی اگر وہ اس عمر میں بھی حجاب کا استعمال کرتی ہیں، نقاب کا استعمال کرتی ہیں، اپنے آپ کو ڈھانک کر کے رکھنے کا، چادر کا استعمال کرتی ہیں کہ چادر سے اوڑھ کر کے اپنے آپ کو ڈھانک کر کے رکھتی ہیں، یا کسی بھی چیز سے اوڑھنے سے اپنے آپ کو ڈھانک کر کے رکھتی ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ عمر دراز بھی اگر ایسا کرتی ہے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں اجازت بھی دی ہے، کیونکہ بڑھاپا خود ایک اپنے آپ میں مصیبت اور پریشانی کا باعث ہوتا ہے، اور اس ٹائم میں اپنے آپ کو ڈھانکنا اور چادر کو سنبھالنا یا برقعے کو سنبھالنا ایک الگ پریشانی ہوتی ہے، کم دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی بہت ساری پریشانیاں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ تو اس کی خواہش بھی نہیں رکھتی ہیں نکاح کی اور نکاح کے بعد کی چیزوں کی، تو ان کے لیے اجازت دی گئی، لیکن اگر کوئی کر سکتی ہیں، پردہ کر سکتی ہیں، اس طریقے سے ہی پہن سکتی ہیں تو وہ پہنے۔ تو یہاں پہ ایک چیز اور پتہ چلا کہ عورتوں کو گھر سے نکلنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اگر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تو برقع ہی نہیں آتا، مطلب حجاب کا حکم ہی نہیں آتا، تو حجاب کا حکم یہ بتا رہا ہے کہ ان کو گھر سے نکلنے، اس کا شان نزول میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی، اور اللہ بڑا سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، تو جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس کو جاننے والا بہتر اللہ رب العزت ہی ہے۔ اس کا شان نزول کے تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ پردے کا حکم اترنے کے بعد سیدہ سودا رضی اللہ عنہ چادر وغیرہ اوڑھ کر حاجت کے لیے باہر نکلا کرتی تھی، باہر نکلتی اور ان کا جسم جو تھا وہ بہت جسامت والا تھا، بھاری اور جسامت والا تھا، یعنی حضرت سودا رضی اللہ عنہ جو ہماری ماں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، یعنی ہماری ماں، مومنوں کی ماں، یہ بہت زیادہ ہیلتھ ہائٹ والی تھی، جسامت والی تھی، وزندار تھی، وزنی تھی۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہے کہ بھاری جسامت والی اور خاتون تھی، تو جو کوئی انہیں پہلے دیکھا ہوا ہوتا تھا وہ چادر اوڑھنے کے بعد بھی ان کو پہچان لیتا تھا، کیونکہ ایسی خاتون
اور نہیں ہوں گی وہاں پر، تو انہیں دیکھ کر کے پہچان لیا کرتا تھا۔ اس سے ایک بہت بڑی بات پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کے مطابق نکاح نہیں کرتے تھے، خواتین کی ضرورت کے مطابق نکاح کرتے تھے، کہ یہ ایسی قد اور قامت کی اور ہیلتھ والی خاتون ہے، لیکن اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ جیسے ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے بہت سے بچے تھے اور بچے تھے ان کے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، کیونکہ ان کے بچوں کی کفالت کا مسئلہ تھا اور حضرت سعدہ کی کفالت کا مسئلہ تھا۔ تو بہرحال آگے دیکھتے ہیں۔ خیر سیدہ، تو جب یہ وہاں سے نکلی تو حضرت عمر فاروق نے انہیں دیکھ لیا اور کہا کہ اے سودا، مطلب عمر فاروق ان کو دیکھ کر کے پہچان گئے اور کہتے ہیں اے سودا، واللہ آپ ہم سے اپنے آپ کو کیوں نہیں چھپا لیتی؟ مطلب کیوں نکل گئی آپ، اپنے آپ کو چھپا کیوں؟ تو دیکھو تو آپ کس طرح باہر نکل گئی ہیں۔ تو یہ سن کر وہ لوٹ آئیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کھانا تناول فرما رہے تھے، مطلب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اور حضرت جو ہے سودا وہاں پر تشریف لائیں، اور ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ہڈی تھی۔ پس وہ اندر آئیں اور انہوں نے اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں ضرورت کے سے باہر نکل گئی، میں ضرورت سے باہر نکلی، لیکن عمر نے مجھ پر دیکھا اور مجھے ایسا کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت وحی کا آنا شروع ہو گیا، مطلب اس وقت وحی کا نزول شروع ہو گیا، اور پھر وحی کی حالت میں وقفہ ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہڈی اس وقت بھی تھی، اور آپ نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، پس آپ نے فرمایا بے شک تم عورتوں کو ضرورت کی وجہ سے نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو خواتین کو ضرورت کی وجہ سے گھر سے نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4790 آیت نمبر 60، آیت نمبر 61 اور آج کی کلاس کی یہ آخر آیت ہے۔ اس میں کھانے پینے کے احکام و مسائل بتائے جا رہے ہیں۔ کھانے پینے کے احکام و مسائل کے تعلق سے دور جہالت میں کئی قسم کے جہالانہ رسمیں تھی، جیسے اندھے کے ساتھ کھانا نہیں کھانا ہے، کوئی لنگڑا ہے تو اس کے ساتھ کھانا نہیں کھانا کیونکہ وہ صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں سکتا، اور اس طریقے سے کوئی بیمار ہے تو اس کے ساتھ کھانا نہیں کھانا۔ یہ دور جہالت میں، یعنی وہ دور جس دور میں قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا تو وہ جہالت کا دور تھا، اور جس دور میں قرآن کا نزول ہو گیا تو وہ صاف و شفاف اور وہ نور والا دور ہو گیا، وہ اللہ رب العزت کی معرفت والا دور ہو گیا، اللہ رب العزت کے احکام و مسائل کو جاننے والا دور ہو گیا، وہ بہت اچھا دور تھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج بھی اس قرآن سے دوری کی وجہ سے وہ دور پھر سے واپس آ رہا ہے۔ آج بھی لوگ اندھے کو دیکھ کر کے اپشگن سمجھتے ہیں کہ صبح صبح یہ اندھا دکھ گیا، صبح صبح یہ لنگڑا دکھ گیا، صبح صبح یہ بیمار دکھ گیا، اور اس کو اپشگن سمجھتے ہیں، اور یہ اپشگن سمجھنا کہ اس کو دیکھ لیے اب دن برا ہو جائے گا۔ تو تقدیر کا بنانے والا، اچھا اور برا کرنے والا کیا ایک اندھا شخص ہے، ایک نابینا شخص ہے جس کی کوئی غلطی نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے اسے اندھا بنایا ہے، اگر وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اندھا اگر اپنے اندھے پن میں، نابینا اگر اپنے نابینے پن پر صبر کر لے کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اس نے مجھے میری آنکھ چھینا ہے، ضرور اس میں کوئی حکمت ہوگی، ضرور اس میں میرے خالق نے میرے لیے، میرا رب غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، اور وہ صبر کرے جس میں کوئی شکایت نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو ایسے شخص کو دیکھ کر کے کوئی یہ کہے کہ یہ اندھا دکھ گیا، آج تو میرا دن خراب ہو جائے گا، گویا کہ کسی کا اندھا پن اس کا اچھا یا برا کر سکتا ہے، اور اچھا اور برا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو گویا کہ اس کے عقیدے کے اندر اس قدر بگاڑ ہے، اور یہ شرک ہے۔ اب شگن لینا کسی چیز سے کہ فلاں دکھ گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، اور وہ فال نکالنا کہ اور فال سے تیر کو نکالنا، یہ سب اب شگن جس قسم کے بھی لیے جاتے ہیں کہ دودھ ابل گیا اور رات میں جھاڑو لگ گئی اور راستے میں انڈا ڈال دی، اس قسم کے بہت ساری رسمیں جو چلی آ رہی ہیں، دودھ پی کر کے گھر سے نہیں نکل سکتے، یہ جتنے بھی اب شگن ہیں یہ سب شرک ہے، یہ ہمارے اعمال کو تباہ اور برباد کر دینے والے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس سے ایسا ہوگا، رات میں جھاڑو لگا لیا برکت چلی جائے گی، تو برکت کا دینے والا، رزق کا دینے والا کون ہے؟ یہ جھاڑو ہے۔
اللہ رب العزت ہے رزق کا دینے والا. تو یہ ایسے ان کے عقائد تھے. اور ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات اس آیت کے کو سمجھنے کے تعلق سے میں پہلے ہی اس بیان کر دے رہا ہوں تاکہ آیت سمجھنے میں آسانی ہوگی. سورہ نساء آیت نمبر 29 جب نازل ہوئی، اے مومنو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. تو صحابہ ڈر گئے اور سمجھ نہیں پائے کہ ناحق طریقے سے مال کھانا کیا ہے. تو وہ ایک دوسرے کے گھر کھانا کھانا ہی انہوں نے بند کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ناحق طریقے سے ہو جائے. جیسے آپ یہ بھی سوچیں کہ بھائی کے گھر ہم گئے اور بھائی نہیں ہے، اور بھائی کی بیوی نے یا بچے نے ہمیں کھانا لا کر کے دے دیا، تو بھائی کی اجازت تو ہے نہیں. تو اجازت نہیں ہے تو یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ کہیں ناحق تو نہیں ہو گیا؟ یا بھائی ہے ہی نہیں گھر میں اور نہ گھر والے ہیں، اور ہم گھر گئے اس کے اور گھر کے اندر کھانا رکھا ہوا اور ہمیں بھوک ہے، تو ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو یہ فرما دیا ہے کہ مومنو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. تو یہ ناجائز طریقہ کیا ہے یہ سمجھ نہیں پائے صحابہ، اس وجہ سے بھی یہ آیت نازل ہوئی. اور اسی طریقے سے اور بھی اس کی کچھ وجوہات تھی جو آگے آیت آئے گی تو بات سمجھ میں آئے گی. تو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرماتا ہے آیت نمبر 61، اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ مریض پر ہی کوئی حرج ہے اور نہ خود تم پر کہ تم اپنے گھروں میں سے کھاؤ. مطلب تم میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں سے کھاؤ. یہ بچوں کے لیے بھی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ اب عورت جو ہے شوہر سے پوچھ کر کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا گھر ہے، وہ جب چاہے جتنا چاہے جہاں سے چاہے کھا سکتی ہے. اور جو ماں باپ ہیں یا بچے ہیں وہ بھی ہر چیز کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے حاکم سے یا اپنے باپ دادا کے گھر سے. اب باپ کے گھر گئے اور دادا کے گھر گئے تو وہاں پر بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر پوچھے بھی نکال کر کے کھا سکتے ہیں. یا اپنے ماؤں کے گھر میں، یعنی شوہر اپنے باپ کی اور بھی بیویاں ہیں تو دوسری ماں کے گھر بھی اگر گئے ہیں تو وہاں پر بھی کھانا ہے. یا اپنے بھائی کے گھر میں یا اپنے بہنوں کے گھر میں یا اپنے چچاؤں کے گھر میں. بھائی دیکھیے کس طریقے سے اللہ رب العزت ایک دوسرے کے اندر محبت سکھا رہا ہے، بھائی چارے محبت سکھا رہا ہے، الفت سکھا رہا ہے کہ تمہارا ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے گھر میں جا کر کے مانگ کر کے تم کھا لو، نکال کر کے کھا لو، ایسی تمہارے اندر محبت ہونا چاہیے. تو گھر میں یا اپنی پھوپھیوں کے گھر میں یعنی ماں کی بہن کے گھر میں یا باپ کے بہن کے گھر میں یا اپنی ماؤں کے گھر میں یا اپنے خالاؤں کے گھر میں، ماں کی بہن کے گھر میں، خالاؤں کے گھر میں، یا ان گھروں میں جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں. تو ایک چیز یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ اگر غلام کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ گھر کی دیکھ ریکھ کرنا ہے آپ کو، اور یا باغ کی دیکھ ریکھ کرنا ہے، تو وہ گھر میں سے کوئی چیز کھاتا نہیں تھا، باغ میں سے کوئی چیز کھاتا نہیں تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت نے یہاں اس کو چھوٹ دی کہ تم یہ جو ہے تم کو جس کی چابی دے دی گئی ہے، یعنی تمہیں اختیار دے دیا گیا گھر کا یا باغ کا یا جہاں کا بھی، تو اس میں بھی. یا اپنے دوستوں سے تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. اب تم مل کر کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، تم پہ کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ ایسے موقع پر یا تم وہاں جاتے ہو تو مل کر کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس بات کا. پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو. دوسرے احکام کھانے کے تعلق سے چند احکام اور دیکھتے ہیں. جس سے باپ بیٹے سے کچھ لے لے یا بیٹے کے گھر سے کچھ کھا لے یا بیٹے کی تجوری سے کچھ پیسے نکال لے، بیٹے کی جیب سے کوئی پیسے نکال لے، اور بیٹا اگر اجازت کرے کہ ان نے بغیر اجازت کے میرے سے پیسے لے لیے تو اس کی اجازت، اس سے بیٹے سے باپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بیٹے کا جتنا بھی چاہے پیسہ لے سکتا ہے، اس کے جیب سے بغیر بولے، اس کے تجوری سے بغیر بولے لے سکتا ہے. اس تعلق سے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مطلب ایسا ایک معاملہ آیا کہ وہ اپنے باپ کے تعلق سے شکایت کرتا ہے کہ میرے باپ نے میرے بغیر پوچھے میرے سے اتنا پیسہ لے لیا، میرے سے بغیر پوچھے میرے باپ نے اتنا پیسے نکال لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور تیرا باپ، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. صرف مال ہی نہیں، تو بھی تیرے باپ کا ہے. تو جب تو خود ہی تیرے باپ کا ہے تو تیرے مال کی کوئی وقت نہیں رہی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت جامع فرمان کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہی ہے. مطلب تیرے باپ کو تجھ سے مانگنے کی، تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ مقام و مرتبہ باب کا آخر تک اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی، سنن ابن ماجہ یعنی ابن ماجہ 2292 اور ابو داؤد 3530 کھانے کے تعلق سے کہ ہم مل کر کے کھائیں، یہاں پہ اللہ نے فرمایا تم چاہو تو الگ الگ کھاؤ، یعنی کبھی اکیلے چلے گئے تو اکیلے بھی کھا سکتے ہو، اور جب بلایا گیا ہے یا دعوت دی گئی ہے تو مل کر کے تم کو کھانا ہے تو اس کو بھی کھا سکتے ہو۔ تو کھانے کے کیا آداب ہیں؟ چند آداب ہم دیکھتے ہیں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے، یعنی ہماری طبیعت نہیں بھرتی، ہماری خواہش نہیں بھرتی، ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن برکت نظر نہیں آتی۔ تو آپ نے فرمایا ہم سیر نہیں ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا شاید جدا جدا کھاتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں ایسی برکت نازل ہو رہی، کیوں نہیں ایسا ہو رہا کہ تم سیر ہو جاؤ، تمہاری جو ہے رگے یا تمہاری خواہش بھر جائے کھانے سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شاید تم جدا جدا کھاتے ہو، یعنی الگ الگ کھاتے ہو، الگ الگ پلیٹوں میں لے کر کے کہیں بیٹھ گئے، یا کبھی کسی نے کھا لیا، کبھی کسی نے کھا لیا، کبھی کسی نے کھا لیا۔ تو اس کو کہا آپ نے کہ شاید تم جدا جدا کھاتے ہو، اکٹھا کھانا کھایا کرو۔ آپ کا آرڈر آیا یہاں پر کہ اکٹھا کھانا کھایا کرو اور اللہ تعالیٰ کے نام سے کھایا کرو، یعنی جب کھانا کھانا شروع کرو تو بسم اللہ کہہ کر کے کھانا کھانا شروع کرو، اور دوسرا ہے کام کہ اکٹھا بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرو، ایک ساتھ کھایا کرو۔ اس سے تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ اس سے تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3764 ابن ماجہ حدیث نمبر 3286۔ ایک اور ابن ماجہ کی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب مل کر کھاؤ اور جدا جدا نہ کھاؤ، برکت مل جل کر کھانے میں ہی ہے، برکت مل جل کر کھانے میں ہی ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3287۔ ایک اور حدیث جو سورہ بقرہ کی تفسیر میں آ چکی ہے، وہاں سے آپ دلیل نوٹ کر لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا یعنی لڑکے اپنے سامنے سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور بسم اللہ کہہ کر کھاؤ۔ 3 حکم دیا آپ نے، اپنے سامنے سے کھائیں۔ بتائیے اسلام ہم کو ایک ایک ارکان، ایک ایک چیز سکھاتا ہے، یہی تو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ کہ کب کہاں کیسا کرنا ہے، ہر موڑ کے اندر ہمیں سکھایا گیا۔ تو اپنے سامنے سے کھاؤ کہا اور سیدھے ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا اور بسم اللہ کہہ کر کے کھانے کا حکم دیا۔ اس سے ہم کو پتہ چلا کہ ہم گھر کے اندر سبھی لوگ مل کر کے اور دسترخوان میں یا سب اکٹھا ہو کر کے ہم ساتھ میں کھانا کھائیں اور بسم اللہ کہہ کر کے اللہ رب العزت کی شکر کر کے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نعمت تمہیں دی گئی ہے اس کا، جیسے ایک مشہور حدیث کہ 2 مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر گئے اور ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے اور وہ ان کی پوری نسلوں کے اندر آیا، مطلب عرب بھی جو تھے وہ مہمان نواز تھے اور آج بھی عرب مہمان نواز تھے، آج بھی عرب مہمان نواز ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی اصل میں وہ نسلیں اور وہ چیز ان کے نسلوں کے اندر بھی آ گئی۔ تو بہرحال 2 جو صاحب گئے یعنی 2 نوجوان پہنچے تو آپ ان کو بٹھا دیا اور گھر کے اندر گئے اور پتھر کے اوپر بھون کر کے اور ایک بچڑا لے کر کے آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ تو جب ان کے سامنے رکھا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا اس کی قیمت دینی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کی قیمت ہے۔ اب بتائیں ایک گوشت کی کون قیمت دے سکتا ہے؟ اس گوشت کو بنانے والا اللہ رب العزت، اس جانور کو بنانے والا، اس جانور کو کھلانے پلانے والا، اس کھلا پلا کر کے بڑا کر کے اور وہ گوشت کو تیار کرنے والا اللہ رب العزت، کون اس کی قیمت دے سکتا ہے؟ ایک گلاس پانی کی قیمت ہم نہیں دے سکتے، اگر پانی نہ ملے تو پوری گھر بار بیچ کر کے، اور ہمیں کوئی مر رہے تو ایک گلاس پانی کے لیے ہم سب کچھ بیچنے کو تیار ہو جائیں گے۔ ابھی آکسیجن دیکھ لیجیے، آپ نہیں مل رہا تھا تو جس قیمت میں آدمی اپنی جان بچانے کے لیے آکسیجن کو خرید رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کی قیمت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے اس کی قیمت؟ تو کہا اس کی قیمت یہ ہے کہ بسم اللہ کر کے شروع کر اور الحمدللہ پہ ختم کر۔ تو جبرائیل میکائیل کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں، یعنی وہ جو 2 شخص تھے وہ ایک جبرائیل تھے اور ایک میکائیل علیہ السلام تھے جو انسان کی شکل میں آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہ سکے تھے، تو آپ کہتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ رب العزت کا خلیل ہے۔ تو اللہ کے خلیل ہونے کے لیے
ایک پہاڑ کو دوسری جگہ رکھنا، ندی کا بہاؤ کا راستہ بدل دینا، یا ایسے کچھ کام کرنا کہ گھر بار کو چھوڑ کر کے جنگلوں پہاڑوں پہ نکل جانا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو دیا ہے اس پر شکر گزاری کر لینا، ناشکری نہیں کرنا۔ ناشکری یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کا کریڈٹ ہم اپنی طاقت کو دیں، اپنی صلاحیت کو دیں، اپنی ڈگری کو دیں، یا کسی پیر مرشد کو دیں، یا کسی بابا بیراگی کو دیں، یا فلاں کو دیں، یا فلاں کو دیں، کسی کو بھی دیں۔ یہ ہم نے اللہ رب العزت نے دیا ہے تو اللہ کے نام سے ہم شروع کریں گے، اور اللہ رب العزت نے دیا ہے تو اس کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ میرے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ یہ میں کمائی کر لیتا، میرے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی، میری ڈگری کے اندر یہ طاقت نہیں تھی، میری دکان کے اندر، میرے پیر کے اندر، میرے بابا کے اندر، میری مزار کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ مجھے یہ کھانا کھلا دیتا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس بات سے خوش ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نعمت کا بدلہ ہم کسی نعمت کا بدلہ دے سکتے ہیں؟ نعمت کا ہم کوئی بدلہ، حشر کے میدان میں اللہ رب العزت سب سے حقیر نعمت کو لے کر کے آئے گا۔ حقیر نعمت، کان، آنکھ، دل، بیوی، بچے، یہ تو بڑی نعمتیں ہیں۔ حقیر نعمت جس کو ہم نعمت ہی نہیں سمجھتے، ایسی نعمت کو اللہ رب العزت بلائے گا اور کہے گا کہ جا اپنا حق لے لے، اپنا بدلہ لے لے، اور وہ حشر کے میدان میں وہ نعمت آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری پوری نیکیاں کھانا شروع کر دے گی، اور جب پوری نیکی ختم ہو جائے گی، مطلب جو وہ حقیر نعمت کا ہم نے فائدہ اٹھایا ہے اس دنیا میں، جسے ہم گنتے بھی نہیں ہیں، وہ حقیر نعمت اپنا بدلہ لے گی، اور وہاں پہ بدلہ کیا ہوگا؟ یا تو نیکیاں لے گی یا گناہ دے گی۔ تو وہ اپنا بدلہ یعنی ہماری نیکیاں کھانا شروع کرے گی، اور جب نیکی پوری کھا کے ختم ہو جائے گی تو اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پوچھے گا کہ کیا تیرا حق ادا ہو گیا؟ تو وہ ادنا نعمت یہ کہے گی کہ اے اللہ تیرے عزت اور جلال کی قسم ابھی میرا حق ادا نہیں ہوا۔ تو ادنا نعمت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، تو جو بیوی ملی، جو بچے ملے، جو ماں باپ ملے ہیں، اور ایسی بڑی بڑی نعمت، کان، آنکھ اور دل، کیا اس کا، اور اللہ نے کلام نازل کیا، اس کی حق کیا ادا کر سکتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا، ہمیں ان کی امت میں بنا دیا، نبی مکرم امام الانبیاء کی امت میں ہمیں بنا دیا، اسلام جیسی نعمت ہم کو عطا کر دی، کیا ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کوئی نعمت تم کو ملی ہے اور اس نعمت کو پا کر کے تم کہہ دو الحمدللہ، اے اللہ تیرا تو نے دیا ہے، یہ میری صلاحیت نہیں تھی، میری ڈگری کے اندر، میرے لاجک کے اندر، میری طاقت کے اندر، یا میرے پیر و مرشد کے اندر، یا فلاں کے اندر یہ طاقت نہیں تھی، یہ اللہ تو نے عطا کیا ہے۔ تو اللہ نبی مکرم فرماتے ہیں تم نے اس نعمت کا حق ادا کر دیا، یعنی تم نے اس نعمت کا بدلہ دے دیا۔ سبحان اللہ، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ان ساری نعمتوں کو دینے کے بعد ہم سے وہ یہ چاہتا ہے کہ تم توحید پر رہو کہ اللہ تو نے مجھے دے دیا۔ دوسرا احکام اس آیت کے اندر کہ گھر میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کرو۔ یہ بھی رواج ختم ہو گیا کہ جب ہم گھر میں داخل ہو، اپنا ہی گھر ہے لیکن اللہ رب العزت کا آرڈر ہے، یہ حکم ہے۔ اور سورہ نور جب اسٹارٹ ہوا تبھی ہم نے پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے احکامات تم پر فرض ہیں۔ تو جب ہم گھر کے اندر داخل ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سلام کر کے داخل ہوں، چھوٹے بچے ہوں، بڑے لوگ ہوں، یا کوئی بھی ہو، جب ہم گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو سلام کر کے ہم کو داخل ہونا ہے۔ جب ہم گھر سے نکل رہے ہیں تو بھی سلام، وقت کافی نکل گیا نہیں تو اس پر بھی کافی کچھ ہے کتاب و سنت کے اندر، یعنی دین کے اندر روشنی۔ بہرحال سلام جو ہے وہ دلوں کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے اور محبت پیدا کرتا ہے۔ تم جنت میں نہیں جا سکتے، ایک حدیث ہے، جب تک تمہارے اندر، میں اس کو بھول رہا ہوں، بہرحال تو یہاں پر یہ بتایا کہ محبت جو ہے مومن کے اندر، محبت پیدا کرنے کی لیے اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا انعام ہے کہ جب بندہ اپنے مومن کو، کسی مومن بھائی کو سلام کرتا ہے تو ان دونوں کے بیچ میں محبت اللہ رب العزت ڈال دیتا ہے، اور محبت کا آ جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ سلام کریں، اپنے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اپنے گھر کے اندر داخل ہوں، گھر سے جب جائیں تو سلام کر کے جائیں۔ ایک اور چیز چلتی ہے کہ جب جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ حافظ، خدا حافظ، یا شب بخیر، یا فلاں فلاں، یہ سنتوں سے ثابت نہیں ہے۔ جب جو چیز سنت سے ثابت ہے، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرا، کیا وہ ہمیں کیوں نہیں پسند آتا؟
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ سے ہم کو جو طریقہ ملتا ہے وہ سلام کرنے کا ملتا ہے، تو ہم جاتے ہوں آتے ہوں یا کبھی بھی ہو یا فون پہ رہو ہمیں سلام ہی کرنا چاہیے، تو السلام علیکم یہ کہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے، سبحان اللہ، یہ بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے، اس میں برکت ہوگی جب بندہ ایک دوسرے کو سلام کرے گا اور کھانا کھاتے وقت اپنے سامنے سے اور بسم اللہ کہہ کر کے کھائے گا، مل کر کے کھانا کھائے گا، اس کے اندر برکتیں اللہ رب العزت ڈالے گا، اور اس کے اندر یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ کھانا وہی ہے لیکن جب ہم مل کے کھا رہے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے اندر برکت کا نزول کر رہا ہے، سب کا دل بھر رہا ہے، سب کا کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور سلام کرنے میں ایک دوسرے کی محبت میں اللہ رب العزت اضافہ کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، تعقلون، تاکہ تم عقل، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم سمجھو۔ یہ اللہ رب العزت کی آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تو ہی اپنے فضل و کرم سے ان آیتوں کو ہمیں سمجھا دے، اس کی حکمتوں کو ہمیں سمجھا دے، اس پر ہمیں ایمان اور اس پر عمل کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، تیرے کلام سے محبت کے ساتھ رکھ، تیرے کلام کو سیکھنے کی چاہت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور اس کلام پر تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی شوق اور ذوق کے ساتھ اے خالق اے مالک ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔